بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے۔ السلام علیکم محترم ناظرین، 5 لوگوں کی نماز کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن کی نماز اللہ پاک قبول نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ انسان کا تھکاوٹ سے برا حال ہو چکا ہو، سردی کا موسم ہو، رضائی اور کمبل میں لیٹا ہو اور سردی سے تھر تھر کانپ رہا ہو، اور پھر اللہ کی پکار یعنی اذان کی آواز سن کر گرم بستر چھوڑ کر اور کمبل چھوڑ کر وہ انسان سخت سردی میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ٹھنڈے پانی اور سردی کی وجہ سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، سردی سے جسم کانپ رہا ہو، سردی ایسی ہو کہ دانت بج رہے ہوں، پھر بھی انسان اللہ کی رضا اور ثواب کی نیت سے وضو کرے اور پھر سردی کو برداشت کر کے نماز ادا کرے اور اس کی نماز ہی قبول نہ ہو۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی نمازیں قبول نہیں کرتا۔ مسلمان ہونے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، پھر ان کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ 5 لوگوں کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دیتے ہوتا ہے، نماز قبول ہی نہیں کرتا۔ پہلا وہ شخص جو اپنی بیوی کو رلاتا ہے، باتوں باتوں پر اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے، جس کی نماز قبول نہیں ہوتی، دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہوگی، اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا ہوگا؟ بالکل بھی نہیں۔ ایک شخص نے غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر اپنی بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، بیوی کو روزانہ مارتا، گھر میں لڑائی کرتا، جھگڑا کرتا، بیوی کو ذلیل و خوار کرتا، طرح طرح کی اذیتیں دیتا، طرح طرح کی تکلیفیں دیتا۔ تکلیفیں اور اذیتیں کیوں دیتا؟ صرف اس وجہ سے کہ جب سے تو میرے گھر میں آئی ہے، امیری کا جنازہ نکل گیا، غربت عروج پر آ گئی۔ ایک دن اس شخص نے اپنی بیوی کے اوپر ظلم ڈھایا، بیوی رو رہی تھی کہ وہاں سے ایک اللہ والے بزرگ کا گزر ہوا۔ بزرگ نے اس کی بیوی کو روتے دیکھا تو اس شخص کو کہا، میاں تو نے اپنی بیوی کو کیوں مارا ہے؟ اسے کیوں ذلیل کر رہے ہو؟ کیوں رسوا کر رہے ہو؟ اس کے اوپر کیوں ظلم ڈھا رہے ہو؟ اس شخص نے کہا، حضرت، جب سے اس کمبخت کو اپنے گھر لے آیا ہوں، میری غربت ختم ہی نہیں ہوتی، غربت عروج پر آ گئی ہے۔ جب سے اس کمبخت عورت کو میں اپنے گھر لے کر آیا ہوں، غریب ہو گیا ہوں، اتنا غریب ہوا ہوں، صبح کھاتا ہوں تو شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتا ہوں تو صبح کے لیے نہیں ہوتی، غریب ہو گیا ہوں، پریشانی انہیں آ گھیرا ہے، دکھوں نے آ گھیرا ہے، ٹینشنز نے طرح طرح کی مصیبتوں کو لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بزرگ نے کہا، میاں میں تمہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سناتا ہوں۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب آپ نے فرمایا، لوگوں، جو شخص اپنی بیوی کو رلاتا ہے، جو شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے، غصہ کرتا ہے، اس کو ذلیل و خوار کرتا ہے، طرح طرح کی اس کو پریشانیاں دیتا ہے، فرمایا اس شخص کی ایک تو نماز قبول نہیں، اس شخص کی پڑھی نماز دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ اس شخص کے منہ پر مار دیتا ہے، اس کی پڑھی ہوئی نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ دوسرا، اس کے گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، اس کے گھر سے رحمت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت اور برکت کا کوئی نام و نشان تک نہیں رہتا، اس کے گھر سے امیری کا جنازہ ہی نکل جاتا ہے، غربت عروج پر آ جاتی ہے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر میں برکت آئے، تمہارے مال و جان اور روزی رزق میں برکت ہو، رزق کی افرانی ہو، خوشحالی تمہارے قدم چومے، تو خدا را اپنی بیوی کو نہ مارا کرو، بیوی پر ظلم نہ ڈھایا کرو، بیوی کو ذلیل نہ کیا کرو، بیوی کو رسوا نہ کیا کرو، بیوی کی آنکھوں سے آنسو نہ بہایا کرو،
دوسرا شخص جس کی نماز قبول نہیں ہوتی وہ شرابی انسان ہے۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی، اس کے منہ پر ماری جاتی ہے جب تک کہ وہ توبہ نہیں کرتا، جب تک وہ شراب نہیں چھوڑتا۔ شرابی شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک سود خوار تھا، اس کے پاس جب زیادہ پیسے آیا تو اس نے شراب پینا شروع کر دیا، شراب کے نشے میں لگ گیا۔ ایک دن شراب کے نشے میں دودھ سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، ایک دم منہ کے بل زمین پر گرا، وہیں فوت ہو گیا، وہیں اس کا انتقال ہو گیا۔ بیٹا کئی روز تک باپ کا غم مناتا رہا۔ ایک رات بیٹے نے خواب میں باپ کو دیکھا، پوچھا ابا تیرا کیا حال ہے؟ باپ نے کہا نہ پوچھ بیٹے، سیڑھی سے نیچے اتر رہا تھا، بجائے زمین پر گرنے کے سیدھا جہنم میں جا چلا گیا ہوں۔ محترم بھائیوں، جو شخص شراب پیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہے۔ اتنا بڑا ذلیل ہوتا ہے کہ اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے والدین کو ستاتا ہے، والدین کو رلانے والا، والدین کو تڑپانے والا، والدین کو طرح طرح کی پریشانیاں دینے والا شخص کی بھی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جس شخص کے اوپر اس کے والدین ناراض ہیں اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اللہ بھی ناراض ہو جاتا ہے، اس کا رسول بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اس شخص کے اوپر اللہ ناراض کیا، اس کی نماز قبول ہوتی ہوگی؟ کیا اس کی کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہوگی؟ اس کا کوئی بھی عمل قبول ہوتا ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ خدارا جن جن کے جوانوں کے اوپر عنوان کے والدین ناراض ہیں، خدارا اپنے والدین کو راضی کر لے۔ چوتھا وہ انسان جو سود خوار انسان کی پڑھی ہوئی نماز قبول نہیں ہوتی۔ جو سود خوار انسان ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، سود تو ایسے ہی حرام ہے، جو صبح شام حرام کھاتا ہے، حرام کھانے والے شخص کی بھی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ پانچواں وہ انسان جو اچھے طریقے سے وضو نہ کرنے والا شخص کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز پڑھا کریں، پھر اللہ سے جو کچھ مانگیں گے اللہ تعالیٰ فوراً عطا کرے گا۔ یہ 5 لوگ ایسے ہیں محترم بھائیوں اور بہنوں جن کی نمازیں دنیا میں ہی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، قبول نہیں ہوتی۔ جب نماز قبول نہیں ہوگی تو دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ نماز پڑھنے سے پہلے ان 5 چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ 5 بیماریاں آپ لوگ اپنے اندر محسوس کریں تو ان کو اپنے اندر سے نکال دیں، ورنہ نماز تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری نمازیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز پڑھی، جو ہم نے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی نماز پڑھی ہے، یہ قبول ہوئی ہیں یا نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی جب اگلی نماز پڑھنے کا دل کرے تو سمجھ جاؤ اور پکا یقین کر لینا پچھلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ جب تمہارے اندر نماز کا شوق آئے گا پھر تم شراب کے نزدیک نہیں جاؤ گے، پھر تم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی نہیں کرو گے، فیملی کے اوپر ظلم نہیں کرو گے، تمہارے اندر رحم آئے گا، تمہارے لبوں پر مٹھاس آئے گی، جب ہر وقت اللہ کا نام تمہاری زبان پر رہے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، صحت کاملہ کے ساتھ حلال رزق عطا فرمائے۔ جب ہم اللہ کا دیا ہوا رزق کھائیں گے تو اللہ ہمارے جسم میں ایسا خون، ایسی طاقت عطا کرے گا جس سے نیکی کی رغبت اور برائی سے عداوت پیدا ہو۔ پھر اللہ ہماری عبادتوں کا ذکر کو، اذکار کو، حسن سلوک کو، ہر کی ہوئی اچھائی اور بھلائی کو بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے گا، اور ہمارا شمار ان نیک لوگوں میں کرے گا جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، جن سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے اور اپنی خوشی اور اپنی رضا سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور میرے چینل اسفا یوسف کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔